السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون آیت 57 سے 61 تک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے کی کچھ صفات بتاتے ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہ ہوں۔ اسی بات کو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ پروردگار، تیری خوف سے ایسا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ دی۔ تو یہ ہے خشیت کے متعلق حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کر کے بھی ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا قبول ہوا کہ نہیں۔ اور پھر یہی لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 61 آنورڈ دیکھیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المومنون ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ آیت 61 سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارا جز 18 ہے۔ تو اور پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے جو آیتیں کی تھی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 57، 58، 59 اور 60، جس میں جو ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 57 سے 61 تک، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور جو بھی نیک کام کرتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں 61 میں کہ دراصل یہ جو صفات، یہ جو خوبیاں ہیں، یہی لوگ جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، بھلائیوں میں دوڑ جانے والے ہیں۔ تو اب آیت نمبر 61 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے کر چکے تھے، تو اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ 61، اولئک یسرعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ صفات ہم نے تلاوت بھی سنی اور جو ان کی کوالٹیز ترجمہ بھی ہم نے کیا۔
تو اب اللہ تعالیٰ پہلے تو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے بارے میں تھا، پھر یہ نیک لوگوں کے بارے میں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے مخلص بندوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان میں نیک کام کرتے رہنے کے باوجود ان میں نیکی کا غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق تھے یا نہیں، یا ان میں کچھ تقصیر تو نہیں ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ آیات پر ہی ایمان لاتے ہیں اور کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی آیات میں غور کر کے ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں، جن سے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جلال کا سکہ بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں میری بہنوں، اللہ کی معرفت بہت ضروری ہوتی ہے، اللہ کی پہچان جو ہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے تدبر کر کے ہی آتی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، شرک خفی، شرک جلی، ظاہری شرک، چھپا ہوا شرک بچتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنے اموال اور دوسری اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صدقہ، خیرات وغیرہ ادا کرنے کے باوجود اللہ کے حضور اعمال کی باز پرس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، تو دوبارہ یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت یعنی آیت نمبر 60 سورۃ المؤمنون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت، جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں۔ المؤمنون 60 کا مطلب پوچھا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آیت نمبر 60 سورۃ المؤمنون کا مطلب پوچھا، تو اب فرمایا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو یہ بھلائیوں میں بھی یہ لوگ جو ہے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 57 سے 61 تک نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کی صفات کیا بیان کی گئی؟ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو ہے صدقہ کر کے بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ وَأُولَٰئِکَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ وَهُمْ لَہَا سَابِقُونَ، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی حقیقی کامیاب لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور جواب دہی کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اب میں نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی ہے، نوافل بھی پڑھ رہی ہوں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اشراق بھی پڑھ رہی ہوں، جو ہے فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہی ہوں، فرض روزوں کے علاوہ جو ہے جو نفلی روزے بھی رکھ رہی ہوں، پیر جمعرات کے، اور جو ہے جتنے جو کچھ مہینے آتے ہیں عرفہ کا اور ایام بیت کے، اور جتنے بھی نوافل روزے ہیں، تو اور یہ کہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ وہ پھر بھی اللہ کا خوف اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت ان پہ ہوتی ہے طاری، اور وہ جواب دہی کا احساس بھی رکھتے ہیں کہ کوئی تقصیر ہو گئی، کمی کوتاہی ہو گئی تو جواب دہ ہونے کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اب ذرا ہم یہ آیت پہ تدبر کر لیتے ہیں 57 to 61 پر انشاءاللہ۔ تلاوت بھی ابھی آپ نے سنی۔ تو ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لہا سابقون۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہی ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نیکی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت کو دیکھتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو آیتیں ساتھ تھی نا ساری ہماری 51 to 61، تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں تدبر۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، مومن نیکی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرتا ہے پھر بے خوف رہتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پہ خوف نہیں ہوتا۔ مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے خوف محسوس کرتا ہے، اسے یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کے عمل میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کہیں اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں اس کی نیکی قبول نہ ہو۔ پھر آیت 58 میں فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یعنی حقیقی مومن جو ہے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، جو چوں چرا نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ نے قرآن میں لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے من جانب اللہ ہونے کے، اور اس میں جو احکامات ہے اس کو بھی چوں چرا قبول کر لیتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آیات سے مراد صرف قرآن مجید کی آیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں ہیں، آیت شرعیہ اور آیت کونیہ۔ آپ کو پتہ ہے آیت شرعیہ جو قرآن میں احکامات ہیں، احکام، ہدایات، عقائد، عبادات اور زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آیات کونیہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہیں۔ تو والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، تو وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک اور عظیم صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود، مالک، حاکم اور حقیقی مددگار مانتے ہیں، اور عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ شرک کی جو مختلف صورتیں ہیں، شرک جلی، ظاہری شرک، اور شرک خفی، پوشیدہ شرک، سب سے بچتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو حل مشکلات، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک بہت خوبصورت صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل خوف اور عاجزی سے بھرے ہوتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے کانپتے رہتے ہیں عاجزی سے، اور لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ پھر یہی وہ بات ہوگی نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے، آپ سب نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ رواہ ترمذی۔ اس کے بعد وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی مومن کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کر کے بے فکر ہو جائے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں میرے عمل میں کوئی کمی، اخلاص کی کمی یا کوتاہی تو نہیں رہ گئی، یعنی کہ دکھاوا تو نہیں ہو گیا کہیں، صرف اخلاص نیت ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں تو نہیں ہو گیا،
یعنی ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ کسی کو دیکھیں گے تو جو ہے ان کا جو ہے بڑی بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، ویسے وہ اکیلے میں جو ہے وہ انا آتینا پڑھ لی، جو ہے سورۃ الکوثر پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لی، کوئی بھی کام اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو صدقہ دے دیا، نہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں ڈالا، تو بس یہ ہے کہ ان کے یہاں ریا، دکھاوا، فخر، تکبر نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اخلاص نیت کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہ اور اس لیے مومن نیکی کے بعد فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے، وہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی حقیقی کامیاب لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور جواب دہی کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے۔ دیکھیں کون ہے اللہ کے پسندیدہ بندے، اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہیبت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، تو یہ ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے۔ اس کی تفصیل ہم نے جو ہے تدبر کر لیا اس کا ماشاءاللہ، تو حالانکہ ڈیٹیل میں ہم پڑھ بھی چکے تھے الحمدللہ، آج ہمیں موقع دیا اللہ نے تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا یشعرون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر تدبر نہیں کرتے، تو تدبر کرنا چاہیے آیتوں میں۔ تو حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے کہ مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اسی لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اجر دیں گے، حسن ظن رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے، خشیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی حیبت بھی ہوتی ہے، لیکن حسن ظن رکھتا ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، اسی لیے وہ بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے، مسلمانوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ مصیبت بھی آئی تو کہ اللہ تعالیٰ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی لاس ہو، کچھ بھی ہو، کوئی رشتہ غلط ہو جائے، کوئی بزنس فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ دنیا تو آزمائش ہے، اور جو ہے پرفیکشن تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، پرفیکشن تو ہمیں جنت میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس جنت کی طرف دوڑتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو قضا اور قدر پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ہے یہ لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان بنانے سے، زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنایا، 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، جنت عدن، قلم اور آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، اور قلم سے کہا کہ لکھو، قلم نے کہا میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے لکھ لو، تو یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو تقدیر پہ بھی والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ بعض دفعہ کوئی کام جو شر ہوتا ہے، آیت بھی ہے نا کہ تم کسی چیز کو شر سمجھو وہ تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، کسی چیز کو ہم خیر سمجھتے ہیں وہ شر ہوتا ہے، اور پھر ہمیں مصلحتیں بعد میں سمجھ آتی کہ اچھا یہ کام اس وقت نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا، آج مجھے پتہ چل رہا ہے اس کا رزلٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کتنے مہربان ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو اور تقدیر پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اجر بھی ہیں، کوئی بھی مصیبت آئی تو صبر کے تو بہت ہی اجر ہے، اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ اور مومن کو تو اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہمیں نہیں ملا وہ ملنے والا تھا ہی نہیں، پہنچنے والا تھا ہی نہیں تھا، اور جو پہنچ گیا وہ کوئی چھیننے والا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے نماز کے بعد کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت وما ينفع الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں نا
یہی والی دعا. تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 روز قبل یوں فرماتے ہوئے سنا: خبردار، تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. ایون موت کے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ موت آ گئی ہے تو میرے اعمال تو اچھے نہیں ہیں اتنے، لیکن میں اللہ کی، خوف تو ہوتا ہے، خوف، ہیبت، دہشت، خشیت تو ہے ہی اللہ کی، لیکن اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ تو بہت رحیم ہے. میرے گناہوں سے کہ تو بہت ہیں، لیکن اس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی. تو وہ تو رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے موت کے وقت بھی، کیونکہ حسن ظن ہوگا تو پھر ہم جو ہے استغفارات بھی نکلیں گے منہ سے، کلمہ طیبہ بھی نکلے گا، اور جس کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے کہ انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ سے ہمارا اچھا گمان ہے، اچھا حسن ظن ہے ہر بات میں، زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن. ابھی حسن بصری کا قول آپ نے دیکھا، اور یہ تو پھر ہم حدیث دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رواہ مسلم احمد کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے فیصلے کیے ہیں زندگی میں بھی وہ بھی اچھا ہے، اور موت کے وقت بھی تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. ورنہ شیطان تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ وہ دعا بھی دیکھ لیتی ہیں کہ موت کے وقت بھی جو ہے نا شیطان ہماری جان نہیں چھوڑتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے. اس وقت بھی وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے. چلیں ویسے یہ پوری دعا پڑھ لیتے ہیں ہم، تو یہ تو ہمارے اس سے ریلیٹڈ تھی شیطان. تو ہم پوری دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق. اے اللہ بے شک میں گر کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا. اور اس سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت زہریلے جانور کے ڈسنے سے کے واقع ہونے سے. آمین یا رب العالمین. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے. تو یہ تو شیطان جو ہے موت کے وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، انہوں نے قرآنک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ دعا بھی مانگا کریں. بہت سی ہم لوگ، مجھے معلوم ہے صبح کے اذکار میں آپ یہ حفاظت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور ہماری قمر بہن کو تو یہ دعا بہت ہی پسند ہے. سب کو رٹی ہوئی، سب کو یاد ہے، مگر ان کا مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ کسی درس میں جب ہمارے گھر میں ہوتے تھے، گھروں میں ہم ملتے تھے پہلے، تو قمر بہن نے بہت اچھے سے یہ دعا سنائی تھی. ان کو بہت پکی پکی یاد ہے. تو دیکھیں یادیں کتنی اچھی ہے نا، اچھی یادیں نا کہ مل کے ہم نے شروع کیا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو یہ ہم نے غور و فکر کر لیا، تدبر کر لیا. تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں کہ اب تدبر کرنے کے بعد ہماری سمجھ میں کیا آیا. آیت 57 to 61.
اس کو آپ حفظ پوشن بھی بنا سکتی ہیں اور پھر نمازوں میں بھی پڑھ سکنا. نوافل میں دیکھ کے پڑھیں، پھر نوافل میں دیکھ کے پڑھتے پڑھتے بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں. کچن میں سوتے وقت بیٹھتے وقت دہراتی رہیں گھر کے کام کاج میں، تو بیر منیمم 3 کر کے بھی یاد کر لیں گی. تو اس تعلیم القرآن کا جو ہم یہ کورس کر رہے ہیں تو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، اور جہاں انسان رکے گا وہی اس کی آخرت کی جنت کی جو ہے جنت کی منزل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات ہمیں عطا فرمائے. تو یہ تھا ہمارا تدبر سورۃ المومنون پہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم ڈر رہے ہیں، خشیت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے قبول فرما لیں. اب آیت نمبر 62 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: ولا اور نہیں، نکلفو نہ ہم، کلف تکلیف دیتے ہیں، نکلفو ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا اور لدینا ہمارے پاس، کتاب ایک کتاب ہے، ینطقو جو بولتی ہے، بالحق ساتھ حق کے، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. رننگ ٹرانسلیشن 62: ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اور پھر تطبیق کر لیتے ہیں. اچھا، ولا لا نکلف نفسا الا وسعها، کوئی بتائے گا کہاں یہ آیت آئی ہے؟ اتنا سا پورشن جو میں سورہ بقرہ سورہ کی بقرہ آخری، سورہ بقرہ کی جو سورہ آخری آیت. بقرہ کی آخری آیات میں. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم بارک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. جی تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو بھی، سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو بھی. لا 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 نکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آگے دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت ولہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے اس پر ہے. تو یہ ہماری تطبیق بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، دونوں میچ ہو گئی، آیتوں کو میچ کر لیا ہم نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 62 میں کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو وسعها واو سین عین، ٹھیک ہے، وسع. تو وسع واو سین عین سے کیا مراد ہے؟ انسان کی طاقت، استطاعت یعنی وسعت نا، جیسے اردو میں بھی ہم وسعت بولتے ہیں. انسان کی طاقت، استطاعت اور گنجائش ہے، یعنی جتنی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کی ذہنی، جسمانی اور عملی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اس کی استطاعت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کیا. مثلا کسی شخص کی ذہنی صلاحیت محدود ہے، لمیٹڈ ہے، حافظہ بہت اچھا نہیں، قرآن یاد کرنے میں اسے بہت محنت کرنی پڑتی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش جاری رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی مطالبہ کریں گے جتنی اس کی استطاعت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی وسعت ہے. وسعہ واو سین عین، ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ذہنی صلاحیت، بہترین حافظہ اور علم کی قابلیت دی ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اور یہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، تو وہ اپنی صلاحیت کا حق ادا نہیں کر رہا. اس لیے قرآن پڑھنے میں جو شخص اٹکتا ہے، لیکن یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو شخص اٹکتا ہے لیکن مسلسل محنت کرتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے، جبکہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. رواہ البخاری. یعنی ہر شخص کی جزا اس کی صلاحیت، کوشش، اخلاص اور عمل کے مطابق ہوگی. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. تو جو وہ شخص جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے لیکن محنت جاری رکھتا ہے، اس کا دگنا اجر ہے. قرآن کا جو ماہر ہے وہ مع سفرۃ الکرام البررہ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو دونوں کا حساب ہے، یہ دونوں کی جو جزا ہے وہ ان کی وسعت، گنجائش، طاقت اور کوشش کے مطابق ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یعنی صحیفہ اعمال. یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال. تو وہ کیسی کتاب ہے؟ ینطقو بالحق،
جو بولتی ہے حق کے ساتھ یا بولے گی حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی اعمال نامے کا جب بھی میری بہنوں میں خیال آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز ہے. کتاب کا لفظ بولتے ہی ہم کیا سوچتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز. کتاب کہتے بھی لکھی ہوئی چیز کو ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامہ صرف لکھی ہوئی چیز نہیں بلکہ بولنے والی چیز بھی ہے. اب آج کل تو ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے، وہ تو پہلے کیسٹس ہوتے تھے، پھر سی ڈی آ گئی، پھر بڑے بڑے کمپیوٹرز. اب تو جو ہے کسی چیز پہ ہمیں بیٹھے ہمارے ہاتھ میں جو ہے اے آئی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کلک 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 کریں سب سامنے آ جاتا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا. وَلَدَيْنَا کتاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یعنی صحیفہ اعمال ہے. تو سب ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کل تو ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کر کے ہاں لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. جو اعمال نامہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ ابھی بیٹھ کے ہم یہ سب کیا ریکارڈنگ ہی چل رہی ہے نا، یہ ہماری ہم ریکارڈنگ پہ بھی ہے، لائیو بھی ہے، سن بھی رہے ہیں، اور جو ہے کتنا آسان ہے. تو تب بھی ایمان مضبوط نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کر دے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے پاس تو یہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کا زمانہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم کتنا ترقی کر گئے. چھوٹی کیسٹس ہوتی تھی، سی ڈیز آ گئے، پھر جو ہے بڑے بڑے کمپیوٹرز، پھر چھوٹے لیپ ٹاپ آ گئے. پھر اب بہت سے کاموں میں اس کی بھی ہمارا فون بہت سارے کام اے آئی جو ہے یہ کر دیتا ہے. تو ان کے جو ہے کتنا ایمان مضبوط تھا کہ جب جنگ احد کا وقت آیا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو احد کے پہاڑ سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ایک دم میدان میں کود پڑے. کتنا ایمان ان کا مضبوط تھا. ابھی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی کہ دل ان کے ڈہلتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپتے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان ایسا مضبوط کر دے. تو یہ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامہ صرف لکھی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ ینطق بالحق، جو بولتی ہے بلکہ بولنے والی چیز بھی ہے. یعنی ریکارڈ بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم آج کل چیزیں ریکارڈ کریں. تو یہ تو ہم اپنے ریلیٹیو ٹرمز میں بات کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ کس قسم کی ریکارڈنگ ہوگی؟ جو بولے گی بھی وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور جو بولے گی وہ کیا ہوگا؟ سچ. سچ بولے گی، جھوٹی بات نہیں کرے گی. اس کا کیا معنی ہے سچ؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ صدق کو. صاد دال قاف، صاد دال قاف، صدق. صدق کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق. اور کذب کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت. یعنی ینطقو بالحق، وہ صدق سچ بات بولے گی. جو ہم کر رہے ہیں وہ بولے گی. تو جو دیکھتے ہیں کہ خلاف حقیقت بات جو جھوٹی بات ہوتی ہے، یعنی جو بولا ہوگا وہی ریپلے ہوگا، جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اور کسی اور کا کیا ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. اور آج کل تو ینطق ہماری ویڈیوز بول بھی رہے، شادی کی، بیاہ کی، ولیمے کی، کوئی پارٹی رکھتے ہیں، بچے ختم قرآن ہوتا ہے بچوں کا، کوئی بھی ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، تو سارا کچھ ہماری موومنٹس بھی ہوتی ہے اور ہم بول بھی رہتے ہیں. تو آج کل تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. تو جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، کسی اور کا کیا ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ہمارا بولا ہوا کسی اور کے پلے میں نہیں ڈال دیا جائے. تو کبھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سانس تک کی آواز ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے، اور آس پاس کی چھوٹی چھوٹی موومنٹس یا جو موومنٹس بھی جو ہے ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے. بیچ میں جو آوازیں ہوتی ہیں ہماری آواز کے علاوہ وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے. کوئی راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ہوا کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. جب ریپلے ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سانس کی آواز ہٹا دو یا بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں ہٹا دو کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ہٹا دو. نہیں، وہ بھی ساتھ ہی چلی آتی. قیامت کے دن انسان کی نیت اور ادارے، ہمارے ارادے اور خیالات اور گمان، وہ بھی بیچ میں ریکارڈ ہو چکی ہوں گی. کس جذبے کے ساتھ کیا بات بولی تھی، کیا سوچ کے کہا تھا، پیچھے فخر تھا، غرور تھا، یا اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود تھا، یہ کیا تھا؟ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے 29، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق
یہ ہماری کتاب جو تم پر حق کے ساتھ بات کرے گی، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے جا رہے ہیں جو بھی تم کر رہے تھے۔ نستنسخ، نون سین خا، سب پرنٹ ہو رہا تھا، جو بھی تم کر رہے تھے ہم لکھوا رہے تھے، ہم تیار کروا رہے تھے، تم بھول گئے تھے کہ یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم جب دیکھیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے دائیں بائیں ہیں تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہاں کتاب سے مراد ولدینا کتاب ینطق بالحق، کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، اس میں انسان کے اعمال محفوظ کیے جائیں گے۔ اللہ البتہ اعمال نامہ کس کیفیت میں ہوگا، کس طرح بولے گا، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس بارے میں ایسی تفصیلات بیان نہیں کرنی چاہیے جن کی قرآن حدیث میں کوئی صراحت موجود ہی نہیں ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے، یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمارا یقین ہے کہ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھے جا رہے ہیں، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس پورے مضمون کا نہایت اہم حصہ ہے۔ قیامت کے دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، کسی دوسرے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی کی نیکی اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ اس لیے انسان کو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینی چاہیے۔ ہم اس بات سے کتنا محتاط ہو جاتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن مومن کا شعور اس سے کہیں آگے ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور ایک دن یہی اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ احساس انسان کو اپنی زبان، اپنے عمل، اپنی نیت اور اپنے رویے کے بارے میں زیادہ محتاط بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ محتاط کر دے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکالیں۔ تو ہم مخلوق کا تو اتنا لحاظ کرتے ہیں، کوئی ہماری بات نہ سن لے، کوئی ہمیں غلط نہ سمجھ لے، کوئی ہمارے بارے میں برا نہ سوچے، لیکن ہمیں یہ احساس کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ اعمال نامہ بولے گا بھی، وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں لکھتے کہ ہم کہیں یہ مت لکھو، یہ عمل چھوڑ دو، یہ نیت شامل نہ کرو، وہ وہی درج کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں اسی بات کو فرماتے ہیں 13-14 میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ وَاقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورۃ الکہف میں قیامت کے منظر کو یوں بیان کیا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہف 49 ہر جمعے کو پڑھتی ہیں، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے، جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ہائے میری بدبختی، ہائے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، سب کو شمار کیے ہوئے ہے، اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ آیات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی۔ انسان آج جس طرح زندگی گزار رہا ہے، جس کیفیت میں عمل کر رہا ہے، جس نیت اور احساس کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ سب ایک دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے ریکارڈ سے باہر نہیں۔ اسی لیے تنہائی میں بھی وہی تقویٰ ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ ہمارا خلوت اور جلوت ایک ہی ہونی چاہیے، خلوت میں اکیلے میں جو ہم ہیں وہی جلوت میں لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب جو بلڈنگز میں رہتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا گند ہوتا ہے، انسینیٹرز کے باہر کچرا ہوتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ بلڈنگ کی مینجمنٹ اور سپر تو نہیں مثال نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، کہ میں اس طرح انسینیٹرز کے باہر کچرے ڈالوں گی تو کتنا میں نقصان کر رہی ہوں، کیڑے مکوڑے آئیں گے اس کو کھانے، اور سارے
جو ہے پوری عمارت میں پھیلیں گے. یعنی کوئی بھی کام ہو، جلوت اور خلوت، جو ہم اکیلے میں کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بھی وہی ہو. یعنی یہ دکھاوے میں لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے ہو گئے، اور اکیلے میں جو ہے اللہ کی حدودوں کو توڑ دیا. اللہ ہمیں بچا لے، اللہم لا تجلنا منہ. تو اس لیے تنہائی میں بھی وہی تقویٰ ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہے. اگر انسان لوگوں کے سامنے نیک اور اکیلے میں بے پرواہ ہو جائے تو اسے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن فیصلہ مکمل انصاف کے ساتھ ہوگا، نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، نہ کسی پر اس کے کیے بغیر الزام رکھا جائے گا، اور نہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی ہوگی. تو اب 62 کا آپ کی آیت 62 کا Q&A ہے کہ کتاب سے، اس آیت نمبر 62 میں کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ لوح محفوظ، نہیں، قرآن قرآن، کریم، نامہ قرآن، اعمال. نامہ اعمال. جی جی، نامہ جزاک نامہ اللہ. ایمان. ہاں چلیں آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، الحمدللہ اس کا بھی بڑا اجر ہے. اچھا، تو یہ آگے آپ کے سامنے کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال. اس کے بعد 63 دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 63. ہاں، ہمارے جو ہے 9-10 لیسنز ہم لوگ پیچھے ہیں. لمبی چھٹی کر دی تھی میں نے، تو کچھ 17-18 ڈیز کی. تو ہم لوگ 9 لیسنز پیچھے. اگر 5 منٹ ہم 9 بار 10 بار 11 بار زیادہ کر لیں تو خیر، ابھی تو ہے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، تو ہمارا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ٹائم میں برکت دے گا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 63. بلکہ قلوبہم، دل ان کے. قلوب جو ہے جمع ہے، پلورل ہے، تو قلوب کی سنگولر کیا ہے؟ قلب. قلب. جی جزاک اللہ خیر. قلوبہم، دل ان کے. فی غمرتن، غفلت میں ہیں. من ہذا، اس سے. ولہم، اور ان کے لیے. اعمال، ان کے لیے کئی اعمال ہیں. من دونی، علاوہ. ذالکا، اس کے. ہم وہ. لہا، انہیں. عاملون، کرنے والے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن 63. بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں. کس کی طرف سے غفلت میں ہے؟ قرآن کی طرف سے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ لَهُمْ عَامِلُونَ، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. یعنی شرک کے علاوہ دیگر برائیاں یا اعمال مراد ہے جو مومنوں کے اعمال خشیت الہی، ایمان، توحید وغیرہ کے برعکس ہے. ابھی ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی تھی نا، تو ان لوگوں کے جو ہے اعمال اس کے علاوہ ہے. تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل غفلت میں اس قصے کتاب یا اعمال سے، یا پھر اللہ کی کتاب سے ان کو کوئی سروکار نہیں. ہم سب اپنے آپ سے آنیسٹلی پوچھیں کہ دن میں کتنی دفعہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. کتنی دفعہ بولتے ہیں، ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، مشین لگی ہوئی ہے، اور لکھنے والے لکھے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر ایک دفعہ بھی دن میں صحیح احساس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. تو غمرہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ غمرہ گہرا پانی، وہ اندر دنیا میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، اتنی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں. جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے جیسے کہ گہرے پانی کے نیچے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس حقیقت سے بالکل غافل ہے، بھولے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا، یعنی برے کام. ہم لہا عاملون، عاملون کرنے والے، وہ ان کے کرنے والے ہیں. یعنی قرآن سے غافل ہو کے، اپنے نامہ اعمال سے غافل ہو کے وہ برے کام کر رہے ہیں کیونکہ غفلت میں مبتلا ہیں. لیکن اگر یہ غفلت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر انسان کو پتہ ہو یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سوچ کے بولے گا. تو یہاں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے اعمال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یعنی یہاں غمرتن کا لفظ بہت معنی خیز ہے. جیسے غمرہ گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں انسان اس طرح ڈوب جائے کہ اسے ارد گرد کی چیزیں اور پانی کی تہہ دکھائی نہ دیں. اس طرح لوگوں نے دل
دنیا میں لگا دیا ہے، غفلت اور جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ بنیادی حقیقت بھی یاد نہیں رہتی کہ میرے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے ایمانداری کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ دن میں کتنی مرتبہ ہمیں حقیقتاً یہ احساس رہتا ہے کہ ہماری باتیں، ہمارے اعمال اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگر انسان کو ہر وقت اس حقیقت کا شعور ہے کہ میری بات بھی محفوظ ہو رہی ہے، میرا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ بولنے سے پہلے سوچے گا، عمل کرنے سے پہلے رکے گا اور اپنی نیت کا بھی جائزہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی اس حقیقت سے غافل ہونے کے علاوہ ان کے اور بھی اعمال ہیں جنہیں وہ مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ تو اس حقیقت سے غافل ہے ہونے کے علاوہ ان کے اور بھی اعمال ہیں جنہیں وہ مسلسل انجام دے رہے ہیں، یعنی ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہیں، من دونی ذالکہ، یعنی وہ اعمال جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، لہا عاملون، جس کو وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا غفلت صرف یہ نہیں کہ انسان کو معلوم نہ ہو، بلکہ خطرناک غفلت یہ ہے کہ حقیقت سامنے موجود ہو، قرآن اسے بار بار یاد دلائے، پھر بھی انسان اپنی زندگی میں اس شعور کو زندہ نہ رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہمیں بار بار یاد دہانی، محاسبہ نفس اور آخرت کی جواب دہی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اگر نامہ اعمال کا شعور دل میں زندہ ہو جائے تو انسان کی زبان بھی بدلتی ہے، اس کے اعمال بھی بدلتے ہیں، اس کی تنہائی میں کرنے والے عمل بھی بدلتے ہیں، اس کا جلوت اور خلوت اس کا ایک سا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو چاہے اکیلا ہو تو وہ ایک سا ہوتا ہے۔ تو انسان کے برے اعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ قرآن سے غافل، اپنے نامہ اعمال سے غافل کہ کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ تو اس آیت 63 کا آپ کا Q&A ہے کہ انسان کے برے اعمال کرنے کی کیا وجہ آیت 63 میں بتائی گئی، کیا وجہ ہے؟ غفلت انسان غفلت برے، غفلت میں رہتے ہیں، کو سمجھ نہیں آتی ہے کون سا اچھا کام کریں کون سا جی برا کام کریں۔ جی غفلت بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تو انسان کے برے اعمال کرنے کی وجہ اس آیت میں بیان کی گئی کہ قرآن اور اپنے نامہ اعمال سے غفلت میں، جو ہماری بہن نے جواب دیا کہ قرآن سے بھی غفلت ہے اور نامہ اعمال سے بھی غفلت ہے، غفلت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی ایسے حلقے ہو تو اس میں نہیں جائیں گے کہ چلیں گا ہماری روز جو ہے ڈوز ملے، ہمیں یاد دہانی، سب کو آتا ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وراثت میں مسلمانی ملی ہے، لیکن ایک دوائی کیوں کھاتے، ڈوز چاہیے ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک ہمیں اثر کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، آیت نمبر 64 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 64، حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب اخذنا پکڑیں گے ہم، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی ساتھ عذاب کے، ایزا تب یکایک ہم وہ یجعرون وہ چلانے لگیں گے۔ رواں ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ یجرون بلبلانے لگے۔ تو عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے نا، آسودہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ہے لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ آسودہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفیم، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مترفیم آسودہ حال لوگوں کو بالعذاب عذاب میں پکڑ لیا تو انہوں نے کیا کیا، اذا ہم یجرون تو بلبلانے لگے۔ تو وہ جس طرح، تو کیا ہوتا ہے کہ عذاب تو آسودہ غیر آسودہ مترفین کی طرف بھی آتا ہے، غیر آسودہ دونوں کو عذاب آتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خاص طور پر اس لیے لیا گیا کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم،
لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں نا، جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں، وہ کیا پہنے، وہ کیسے چلے، ان کے پارٹیز کیسی تھیں، ان کی کراکری کیسی تھی، ان کا ڈیکوریشن، ہر چیز ان کو فالو کر رہے ہوتے. تو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی. یہاں سردار قسم کے لوگ مراد ہیں، اور عذاب سے مراد اگر دنیاوی ہے تو جنگ بدر میں کفار مکہ مارے گئے تھے، 70 ان کے قتل ہو گئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا عذاب مسلط ہوا تھا، اور وہ مراد ہے، یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے رشتہ داری کا، قرابت داری کا واسطہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعا کیجئے تو قحط سالی ختم ہو. تو یعنی جب عذاب الہی آتا ہے، حتیٰ اذا اخذنا مترفین بالعذاب، تو واویلا اور چیخ پکار کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو آسودہ حال ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں. یعنی یہی لوگ نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ نبیوں کو قتل تک کر دیتے تھے، اور عوام کو اللہ کی راہ سے روکنے میں پیش ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ جو ہے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، روکتے تھے سننے سے، شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے. اور عذاب نازل ہونے پر چیخنے چلانے والے بھی ہوتے ہیں. اذا ہم یجرون، اس وقت جب عذاب آتا ہے تو یجرون کا مطلب وہ چیختے چلاتے ہیں. حالانکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر چیخنے چلانے یا پھر فریادیں کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے. تو یہاں یجرون کا مطلب ہے شدید تکلیف اور عذاب کی وجہ سے زور زور سے فریاد اور چیخ و پکار کرنا. دنیا میں انسان معمولی سی تکلیف میں بھی بے اختیار چیخ اٹھتا ہے. شدید حادثے یا جلنے کی تکلیف میں انسان کی چیخ ایسی ہو سکتی ہے جسے سننا بھی بہت دشوار ہو، لیکن آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہوگا. اسی بات کو سورۃ الفاتر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کی قضائی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. 37 سورۃ الفاتر. وہم یسترخون فیہا، اور وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس جو ہے نذیر ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. فذوقوا ما للظالمین من نصیر، سو مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر آیت 65 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 65 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لا تجأروا، نہ تم چلاؤ، الیوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہ تم مدد کیے جاؤ گے. رواں ترجمہ، آج مت بلبلاؤ، آج تم مت چیخو، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے. یعنی دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی. اسی طرح عذاب آخرت بھی انہیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج فریاد نہ کرو، لا تجروا الیوم انکم منا لا تنصرون، آج فریاد نہ کرو، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں دیے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، یقیناً میری آیت تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاتے تھے. یہاں تجرو کا مطلب ہے آج فریاد اور چیخو پکار نہ کرو، یعنی قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری فریاد سن کر کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں. دنیا میں جب تمہارے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں قبول کرنے کی بجائے حق سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. 66
ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قد کانت آیاتی، قد تحقیق کانت تھی آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکن تم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم پھر جاتے، میری رواں ترجمہ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یعنی میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی، یعنی قرآن مجید یا کلام الہی جن میں پیغمبروں کے فرمودات بھی شامل ہیں۔ فکن تم علی اعقابکم تنکسون، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، یعنی احکام الہی سن کر تم منہ پھیر لیتے تھے اور ان سے تم بھاگتے تھے۔ یہ عذاب دراصل ان کے اپنے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہیں جب اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے اور برے کام سے ڈرایا جاتا تھا، تب تو وہ ایسی باتوں کو سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، اور اب جب سر سے پانی چڑھ گیا تو پھر چیخنے چلانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اعقابکم تنکسون اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاتے تھے، اور دنیا میں انسان معمولی سی تکلیف میں بھی بے اختیار چیخ اٹھتا ہے۔ شدید حادثے یا جلنے کی تکلیف میں انسان کی چیخ ایسی ہو سکتی ہے جسے سننا بھی دشوار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجروا الیوم، آج فریاد نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی، جب انہیں سمجھایا جاتا تھا، جب انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی جاتی تھی، تو وہ حق سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، قبول کرنے کی بجائے الٹے قدموں واپس لے جاتے تھے، تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، پیغمبروں کو جادوگر کہتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے کہ ہم تو ہمارے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اور مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو آج فریاد نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جب قرآن کی آیت سامنے پیش کی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، تو جب انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ حق سے پیچھے ہٹ جاتے، منہ موڑ لیتے، اور قبول کرنے کی بجائے الٹے قدموں واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر انسان کے پاس رد عمل کا اختیار ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف واپس آ سکتا ہے، لیکن جب آخرت کا عذاب سامنے آ جائے گا تو صرف چیخ و پکار اور فریاد کام نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن ہمیں آج ہی متنبہ کر رہا ہے کہ اس وقت سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، جب پلٹنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا اب ہو گیا ہے، تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں یہاں تک کی آیت کا انشاءاللہ 66 تک، اور پھر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں، اس کو ابزارو کریں کہ کیا سمجھ میں آیا انشاءاللہ۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا
جی تو آپ لوگوں کو بات رکھنی ہے تو رکھیں آپ لوگ. پتہ نہیں چلا زوم چلا گیا تھا. جی کوئی بات رکھنا چاہیں گے آپ لوگ؟ ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں. جی چلیں انشاءاللہ پھر وینسڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کوئی ٹاپک بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں غسل میت کفن میت ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو کڑی جی میں بھی چھٹی نہیں کروں گی, آپ لوگ بھی نہیں. چلیں میں پھر اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. تو بالکل آپ چھٹی نہیں کیجیے گا, میں بھی نہیں کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام سوری کنیکشن لوز ہو گیا تھا, اسکرین بھی نہیں آ رہا تھا بالکل. دوبارہ سے پھر مجھے اس نے خود ہی خود کنیکٹ ہو گئی, خود ہی خود. جی آپ لوگ تھے لائن پہ, میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے چلیں. اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. بھیا وعلیکم کی بارک اللہ فیک.